محترم سامعین، دوستو، عزیز ساتھیو، آج 22 جمادی الثانیہ سن 1442 ہجری، 5 فروری سن 2021 عیسوی کائنات کے اور اس امت کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے ساتھی انبیاء کے بعد سب سے عظیم ہستی خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آج ان کی وفات کا دن ہے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہیں، بلکہ ان کی تعریف کر کے ہم خود اپنے آپ کو اور سننے والے احباب سننے کو خوش بختی سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ عظم شانہ عز قرآنہ نے ہمیں اس عظیم ہستی کی سیرت کے متعلق گفتگو کرنے کی اور گفتگو سننے کی توفیق عنایت فرمائی۔ محترم سامعین، سنا ہم نے ایسا کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ مشرف اسلام ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئی۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اب ہم دیکھیں کہ اسلام میں داخل ہونے والے مردوں میں یہ، عورتوں میں یہ، بچوں میں یہ، غلاموں میں یہ، تو اس میں کمال کس کا زیادہ ہے؟ اگر بچوں کی بات کریں کہ حضرت علی بچوں میں پہلے ایمان لائے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت علی بچے تھے لیکن کھاتے تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس لیے اگر جس کے گھر میں کھائے اور اسی کے گن گائے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اسلام قبول کر لیا، بڑے کی بات کو مان لیا۔ آپ علیہ السلام بڑے تھے، حضرت علی چھوٹے تھے دونوں چچا زاد بھائی، تو بڑے کی بات کو مان لیا۔ اور غلاموں میں پہلے لے کر آئے تو اس غلام کو آزاد کروانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان کی محنت، اور جس نے آزاد کرایا اگر اس کی بات کی لاج رکھ لی گئی اور اسلام کو قبول کر لیا تو یہ بھی اتنی کوئی بڑی بات نہیں۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ اسلام کو پہلے قبول کیا تو وہ بیوی تھی، اور بیوی نے اگر شوہر کی بات کو مان لیا تو یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ لیکن جب بات ابو بکر کی آتی ہے، نہ تو وہ بچے ہیں
جب بات ابو بکر کی آتی ہے نہ وہ غلام ہیں، جب بات ابو بکر کی آتی ہے نہ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زر خرید ہیں، جب بات ابو بکر کی آتی ہے تو وہ غریب بھی نہیں ہیں، مکہ کے بڑے تاجر ہیں، پیسے والے ہیں، اثر رسوخ والے ہیں، وسعت والے ہیں، قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں۔ جب بات نبی نے ان کے سامنے رکھی اور انہوں نے اثر رسوخ ہونے کے باوجود پیغمبر کی بات پر لبیک کیا، سر بتسلیم خم کیا، تو یہ حقیقت میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان سے ایک آدمی نے سوال کیا، اب اس کی کیا نیت تھی اور کیا نہیں تھی وہ تو میرا رب ہی جانتا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اور بعض کی سوال سے ہی شرارت کی بو آتی ہے۔ ان کا مقصد سوال کرنا نہیں ہوتا، صرف شرارت کرنا ہے۔ حضرت علی سے سوال کیا، حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں علی بتاؤ امت میں سب سے بہادر انسان کون ہے؟ سب سے بہادر انسان کون ہے؟ سوال کرنے والے کا یہ خیال تھا کہ حضرت علی کہیں گے کہ میں بہادر ہوں، میں نے خیبر کا دروازہ توڑا، مجھے شجاعت کا پیکر کہا جاتا ہے، مجھے حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت علی نے جواب دیا کہ امت کا سب سے بڑا بہادر انسان وہ حضرت ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا وہ کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر ہیں، وہ کس طرح؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر بہادر اس طرح ہیں کہ جب مکہ کی دھرتی پر ہر طرف کفر چھایا ہوا تھا، دین دشمن پیغمبر کو تکلیفیں پہنچانے کے در پر تھے، اور سارے کے سارے کافر الملت الکفر ملت واحدہ تھے، سب کے سب پیغمبر کے دشمن تھے، اور پیغمبر اس وقت فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر توحید کا علم بلند کرنے کے لیے آئے اور اعلان کیا، لوگوں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارے کے سارے کافر، سارے کے سارے مشرک، سارے کے سارے منافق، سارے کے سارے دین دشمن، سارے کے سارے اللہ کے باغی وہ ٹوٹ پڑے پیغمبر کو مارنے کے لیے، پیغمبر کے وجود اطہر پر وار کرنے کے لیے۔ اس وقت پیغمبر کو بچانے کے لیے جس نے اپنا وجود پیش کیا، اپنے وجود کو پیغمبر کے لیے ڈھال بنایا اور یوں کھڑا ہو گیا، لوگ مارتے رہے، وہ شخص ابو بکر تھا۔ بولا میں علی بھی تھا، ایک طرف کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں تماشا، اور بھی بہت لوگ تھے، پیغمبر کے چچا بھی تھے، لیکن آگے بڑھ کر جس نے پیغمبر کا اس وقت ساتھ دیا وہ ابو بکر تھا۔ تو واقعی وہ بہادر ہو گیا، وہ بہادر ہو گیا، اس کو اللہ نے وہ دل، وہ جگر، وہ گردہ، وہ ایمان، وہ غیرت، وہ شجاعت، وہ طاقت وہ دی تھی کہ وہ سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور یہ نہیں کہ صرف کھڑا ہو گیا، اتنا مارا ابو بکر کو، اتنا مارا، اتنا مارا، ابو بکر بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اور جب گھر پر لے کر گئے
ایک طرف ماں کھڑی ہے دودھ لے کر، باپ کھڑا ہے شہد لے کر، کوئی پانی لے کر، کوئی کپڑا لے کر، کوئی تیل لے کر کہ بھئی خون رک جائے۔ ابو بکر ہوش میں آتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی مانگے گا، پانی پلائیں، دودھ پلائیں، شہد پلائیں۔ ابو بکر کو ہوش آتا ہے، ابو بکر کہتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا کچھ پی لے، کھا لے۔ کہا پہلے بتاؤ محمد کس حال میں ہے، محمد کس حال میں ہے؟ ایسی محبت، ارے وہ چپ کر گیا سائل۔ اس نے دوسرا سوال کیا، وہ کہتا ہے یہ بتاؤ، امیر المومنین حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ امت میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ علم کس کے پاس زیادہ ہے؟ سائل کا یہ مطلب تھا کہ نبی نے کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں محمد مدینے کا علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی سے پوچھتے ہیں سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں سب سے بڑا علم والا وہ ابو بکر ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ ابو بکر علم والا سب سے زیادہ، وہ کیسے؟ فرمایا کہ فقہ کا مسئلہ ہے، تم میں امام وہ بنے جو علم میں زیادہ ہو، تم میں امام وہ بنے جس کا علم زیادہ ہو۔ یہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے، جب بہت سارے عالم جمع ہو جائیں تو جو علم میں زیادہ ہے اسے امام بنایا جائے۔ فرمایا ہم نے دیکھا اللہ کا نبی وہ اپنے حجرے میں ہے، حجرے سے مسجد تک نہیں آ سکتا، میرا چچا عباس وہ جاتا ہے پیغمبر کے پاس، میں علی چچا کے ساتھ پیغمبر کے قریب جاتا ہوں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کا انتظار ہے، صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو کہو۔ تو حضرت ابو بکر علم والے تھے، جب ہی تو نبی نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے، وہ نماز پڑھائے۔ اس نے تیسرا سوال کیا، وہ بھی بس نہیں کر رہا تھا، الامان والحفیظ۔ آج بھی ہیں ایسے، دل میں بغض بڑا 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 کہیں پھاٹتے ہیں، پھر وہ پھٹتا ہے، نکلتا ہے۔ کہاں امت میں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ کیونکہ انہوں نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت علی کا روزہ ہے، ایک دن گزر گیا، افطاری کا وقت ہوا، کھانے کے لیے کچھ تیار، مانگنے کے لیے فقیر آیا، حضرت علی نے اٹھا کر دے دیا۔ دوسرے دن روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا، دروازے پر قیدی آیا، حضرت علی نے اٹھا کر دے دیا۔ تیسرا دن ہوا، ایک اور سائل آیا، حضرت علی نے اٹھا کر دے دیا۔ اسے سخی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا سخی کون ہے؟ حضرت علی نے کہا ابو بکر ہے، ابو بکر ہے۔ وہ حیران کہ ابو بکر سخی؟ فرمایا ہاں، وہ تبوک کا واقعہ جب اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ بھائی کفر اور اسلام کی جنگ ہے، کافر بڑے آب و تاب میں ہے، بڑے غرور میں ہے، اپنے اسلحے پر انہیں ناز ہے، اپنی طاقت پر انہیں ناز ہے، اپنی سواریوں پر انہیں ناز ہے۔ مسلمانوں چندہ کرو، چندہ کرو۔
پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا، ہائے یہ وہ موقع تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 صحابہ کے اس لشکر کے لیے مال اور سواریوں کا انتظام کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور کہتے ہیں کہ 300 اشرفیاں وہ زیادہ دے دی۔ آپ علیہ السلام نے یوں گود میں اشرفیاں ایسے آپ علیہ السلام اٹھا رہے تھے، فرمایا عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی عمل نہیں بھی کرے تب بھی اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے، اتنا مال دے دیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ حضرت عمر جیسا انسان، عمر کہتا ہے آج اللہ نے موقع دیا ہے، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج ابو بکر کو پیچھے کر دوں گا، آج ابو بکر کو اس میدان میں کاٹ دوں گا۔ ابو بکر آدھے گھر کا سامان اٹھا کر لا کر ڈال دیا، اور حضرت ابو بکر بھی لے کر آئے۔ اب حضرت عمر کا سامان اتنا ڈھیر سارا اور حضرت ابو بکر کا تھوڑا سا، قربان جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج محمد عربی سوال کیا پوچھتے ہیں، آج محمد کی سوال کا انداز ہی الگ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے جب سوال پوچھا، عمر لے آئے، فرمایا جی یا رسول اللہ حاضر ہے۔ فرمایا عمر گھر میں کتنا چھوڑا ہے، پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ سوال پوچھنا تھا اور میں سمجھ گیا کہ میں ہار گیا۔ عمر پیچھے کتنا چھوڑا ہے؟ ہاں بھائی، ایک آدمی یہاں آ کر مجھے کہے مولوی صاحب مسجد بن رہی ہے آپ کی، میں 50,000 روپے آپ کو دیتا ہوں، میں اس سے پوچھوں کہ اور کتنا بینک بیلنس ہے، وہ کیا کہے گا؟ دیکھو بنیت کے فرق دے، اس کی تو نیت صاف نہیں ہے مولوی صاحب کی، یہ پیچھے اور کا پوچھ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام پوچھ رہے عمر پیچھے کیا چھوڑا؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ ما خلفت یا عمر، پیچھے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر نے فرمایا آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف دیکھا، ابو بکر پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے رات کو میں نے دیکھا کہ میرا ابا دیوار پر ہاتھ پھیر رہا ہے، اندھیری رات ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، کروٹیں بدل رہے ہیں، اٹھ کر دیوار پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ میں نے پوچھا ابا ہوا کیا ڈھونڈتے ہو؟ سارا کچھ تو دے کر آ گئے، گھر میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا عائشہ یہاں ایک سوئی ٹنگی ہوئی تھی، اس سوئی کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ سوئی بھی ابو بکر کے گھر میں نہ رہے، محمد کے قدموں میں ڈال کے آ جاؤں، محمد کے قدموں میں ڈال کے آ جاؤں۔ یہ وہ ابو بکر تھا جس کے بارے میں ابھی حافظ عبد الوہاب صاحب نعت پڑھ رہے تھے، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام وہ نبیوں سے کمتر، وہ اماموں سے اعلیٰ، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، امام اعلیٰ نہیں، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھئی ہم تک جو کلمہ پہنچا ہے وہ کس کی نسبت سے؟ صحابہ کرام کی نسبت سے، صحابہ کی نسبت سے۔ جہاں جہاں دنیا میں کلمہ پہنچا، پہنچنے کی بنیاد
وہ صحابہ کرام تھے، وہ صحابہ کرام تھے۔ ہماری یہ مسجد ہے جامع مسجد قوسین، پرانی مسجد تو بہت پرانی مسجد کو جو شیٹوں کی بنی تھی اسے ہم نے سن 2011 کی رمضان کے ختم قرآن کے بعد، تراویح کے ختم قرآن کے بعد پھر شہید کیا تھا۔ اعتکاف والے ساتھی بیٹھے تھے تو مجھ سے کہا مولوی صاحب اعتکاف میں کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ میں نے کہا مسجد کو شہید کرنا ہے۔ پہلا دن تو انہوں نے کیا، گرمی زیادہ تھی تو کہا مولوی صاحب روزہ لگ رہا ہے اس لیے تراویح کے بعد سحری تک ہم کام کیا کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو سنگ بنیاد ان پیلروں کا استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد الحدیث حضرت اقدس مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ تعالی نے، ان دونوں حضرات نے ہماری مسجد کی سنگ بنیاد کو رکھا۔ بات آئی سمجھ میں؟ سنگ بنیاد کو رکھا اور پھر کام چالو ہوا۔ 1.5 کروڑ سے اوپر اب تک خرچہ ہو چکا ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ سنگ بنیاد کس نے رکھا؟ ہم بتاتے ہیں کہ یہ حضرات آئے تھے، یہ حضرات آئے تھے، انہوں نے سنگ بنیاد رکھا، انہوں نے دعا کی، کام شروع ہوا۔ تو اسلام کی بنیاد وہ صحابہ کرام ہے اور صحابہ کی بنیاد وہ ابو بکر ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی اینٹ جو رکھی گئی تھی، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے محمد کا یار بنا، سب سے پہلے محمد پر مال لٹایا، سب سے پہلے محمد کے دین کی دعوت دے کر 6 آدمیوں کو اسلام میں داخل کیا۔ وہ سنگ بنیاد کون؟ بولو 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 بھائی، ابو بکر کا نام نہیں آتا کیا؟ ابو بکر پیغمبر کا ہم سفر کون؟ پیغمبر کا ہم سفر کون؟ ابو بکر، یہ پہلا صحابی، اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہماری بنیاد رکھی ان بزرگوں نے، اور ابو بکر کی جو بنیاد تھی، یہ جو سنگ بنیاد ہے، اس کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ نے پڑھایا۔ آج اگر کوئی کائنات کا کالا کافر، کوئی لعنتی، کوئی بے ایمان وہ کہے کہ ابو بکر ایمان والا نہیں، ابو بکر مسلمان نہیں، تو کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کائنات کا سب سے پہلا ایمان والا وہ ابو بکر ہے۔ اگر ابو بکر مومن نہیں تو ہم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر ابو بکر مومن ہے اور اسے کہنے والا وہ کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں، تو ہم کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہ وہ کافر ہو سکتا ہے، وہ بے ایمان ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سکھ ایمانوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ 22 جمادی الثانیہ جو اسلام کا ایک عظیم ثبوت آج ہم سے جدا ہوا، اور یہ سن 1442 ہجری چل رہی ہے، ہم یہی ایک اپیل کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے، ایوان میں بیٹھنے والوں سے، اسمبلی کی سیٹوں پر بیٹھنے والوں سے، کہ خدا را جس طرح ملک میں بہت سارے ڈے آتے ہیں، فلاں ڈے فلاں ڈے فلاں ڈے، تو اسے بھی ایک ڈے دیا جائے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ملک میں سرکاری طور پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ آپ متفق ہیں
اللہ رب العالمین یام تعطیل کا اعلان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔